اس آیہ کریمہ میں بھی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی تمام مومنین پر اولیٰ ہے اور اس کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں۔ تو جب زوجائیں مائیں ہیں، اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، یہیں یہ بات میرے بچوں پر اور کم سن ساتھیوں پر روشن ہو جائے کہ ازواجہ امہاتہم سے مراد نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، تو ہم اپنی ماں کے ساتھ تو خلوت میں بیٹھ سکتے ہیں، ہماری ماں بغیر چادر کے ہمارے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، ہماری ماں ہمارے چہرے پہ ہاتھ لگا سکتی ہے، ہم ان کے ہاتھوں کا بوسہ دے سکتے ہیں۔ جی یہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ماں کے ساتھ بیٹے کا کیا رشتہ ہوتا ہے، لیکن نبی کی زوجاؤں کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ نہیں ہے۔ ہم نبی کی زوجاؤں کے ساتھ خلوت تو دور کی بات ہے، وہ مجمع میں بھی ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ قرآن نے روکا ہے کہ باہر نہیں نکلنا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہم خلوت ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم مصافحہ ان سے نہیں کر سکتے، وہ بغیر چادر کے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی نبی کی زوجائیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یہ تو مائیں ہیں، تو ماں کس عنوان سے ہیں؟ قرآن کی صراحت کا انکار نہیں ہوگا، قرآن کی صراحت کو ماننا پڑے گا۔ آپ یہ گفتگو سننا چاہتے ہیں؟ اس کا تو انکار نہیں ہوگا کہ قرآن نے پکار کے کہا ہے وازواجہ امہاتہم، نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ماں سے وہ سارے احکامات جو ہماری ماں کے ساتھ ہمارے ہیں، وہ احکامات یہاں نہیں ہیں۔ صرف دو احکام ان کے ساتھ امت کے جڑے ہوئے ہیں، ایک استحقاق التعظیم اور ایک تحریم النکاح۔ ان کا احترام کرنا ہے اور ان سے نکاح حرام ہے۔ اس کے علاوہ سارے احکامات، ورنہ کیا ہوگا؟ ہماری ماں کا جو بھائی ہے وہ ہمارا ماموں کہلاتا ہے، تو نبی کی زوجاؤں کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے ماموں تو نہیں ہیں؟ اچھا مجھے تو تعجب ہے، ایک ہی ماموں نظر کیوں آیا ہے؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی۔ نبی کی تو 11 زوجائیں تھی، سب کے بھائیوں کو ماموں بولو، مگر قصہ کچھ اور ہے جی۔ نہیں ماں کوئی اور رشتہ، ان کی بہنیں ہماری خالہ ہونی چاہیے، پھر نبی کی زوجاؤں کی بہنیں پھر ہماری خالائیں ہونی چاہیے، پھر نبی کی زوجاؤں کی جو مائیں ہیں وہ ہماری مثال کے طور پہ نانیاں ہونی چاہیے۔ نہیں، کوئی اور رشتہ نہیں، ان سے جڑا ہوا رشتہ امت کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ نہیں ہے۔ صرف دو چیزوں میں وہ ہماری مائیں ہیں، ایک استحقاق التعظیم، ایک تحریم النکاح۔ ایک تو ادب کرنا ہے ان کا، بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا ان سے نکاح حرام ہے۔ ان دو احکامات میں، یہ سنی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، مجھے پتا ہے میرے مجمع میں میرے محترم سامعین میں اہل سنت کی تعداد موجود ہے، اور ویسے بھی اگر نہ بھی ہو مجلس میں، ویڈیو بن رہی ہے، یہ نیٹ پہ جاتی ہے، دنیا سنتی ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بات مضبوط کرنی چاہیے، ہمیں بات وہ کرنی چاہیے جو ہم ہر جگہ کر سکتے ہوں۔ یہ نہیں کہ صاحب یہ اپنے امام بارگاہ میں ہم چڑھ کر بولیں اور ٹی وی پہ جا کے ہمارے گلے میں کوئی ہڈی اٹک جائے۔ ہمیں ٹی وی چینل پہ بھی ویسے ہی بولنا ہوگا جیسے میں ممبر پہ بیٹھا بول رہا ہوں، اور ممبر پر وہی بات کروں جو میں وہاں کر سکتا ہوں، تب تو مضبوط بات ہوگی۔ لہٰذا یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہے، اہل سنت کے مطابق بھی یہی حکم ہے جو میں نے بھی بیان کیا، ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان سے نکاح حرام ہے۔ تبھی تو مولا نے 40 سواروں کے ساتھ مدینہ بھیجا نا، اور جب بی بی وہاں پہنچی تو بی بی نے فرمایا علی نے میرا احترام نہیں کیا، قرآن میرے احترام کا حکم دے رہا ہے، مجھے مردوں کے ساتھ مدینہ بھیجا ہے۔ جب پہلا اعتراض بی بی نے مدینہ پہنچ کے کیا تو ان 40 سواروں نے نقابیں ہٹائیں تو وہ 40 عورتیں تھیں۔ قربان جائیں علی کی عظمت پر۔ انہوں نے کہا ہمیں علی نے آپ کو مردوں کے ساتھ نہیں بھیجا ہے، ہم عورتیں ہیں، مردوں کے لباس میں اس لیے گئے ہیں تاکہ رستے میں آپ کے اوپر کوئی ٹیڑھی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مفہوم کیا نکلے گا؟ وازواجہ امہاتہم، نبی کی زوجائیں امت کی مائیں۔ تو جب نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں تو نبی کیا ہیں؟ یہ اولویت کس بنیاد پر ہے؟ یہ اولویت ولایت کی بنیاد پر ہے، اور اللہ نے ماں کو تعظیم دی ہے اور باپ کو ولایت دی ہے۔
لہذا آیت نے تو نہیں کہا کہ میرا نبی تمہارا باپ ہے، لیکن خود سرکار نے فرمایا اسی ولایت کے ساتھ مفہوم یوں وابستہ ہوتا ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یہ حدیث بھی سنی شیعہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یا رسول اللہ، دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے، ہم مانوس نہیں ہیں دو باپ کی نسبتوں سے۔ سرکار نے جو دو باپ کی نسبت کا کہا ہے، تو اب جیسے وہ مائیں ویسی مائیں نہیں ہیں جیسے میری اور آپ کی ماں ہے، ایسے ہی یہ دو باپ کا مفہوم بھی وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے باپ کا مفہوم ہوتا ہے۔ وہ مفہوم ہے صرف اور صرف ولایت کا مفہوم۔ میں اور علی اس امت کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، اولویت رکھتے ہیں، جیسے باپ اپنے 4 بچوں پر اولویت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ہم 2 مہینے 8 دن تک شادیاں نہیں کرتے، اور سال بھر ہم شادیاں کرتے ہیں الا شہادت کی تاریخوں پر۔ ان ایام میں آپ شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں، مولانا نکاح پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں، دلہن سے اجازت لے کر آتے ہیں، اور جب صیغہ شروع کرنے لگتے ہیں، نکاح شروع کرنے لگتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ دلہن کے والد کہاں ہیں۔ معمولاً بارات کیونکہ دلہن والوں کے ہاں آتی ہے، تو دولہا دلہن کے والد جو ہوتے ہیں انتظامات میں مصروف ہوتے ہیں، تو انہوں نے بلانا پڑتا ہے، بلائیے یہاں بٹھائیے، ابا سے اجازت چاہیے، اب آپ کی اجازت ہے آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا دوں، تو باپ اجازت دیتا ہے تو مولانا نکاح پڑھاتے ہیں۔ اور اگر باپ کہہ دے کہ نہیں جی میں تو اجازت نہیں دیتا، میں راضی نہیں ہوں اس نکاح پر، تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے۔ مگر جب کبھی باپ اجازت نہ دے یا باپ نہ ہو، باپ ہے نہیں، ابا نہیں ہے، انتقال کر گئے فرض کیجئے، تو کبھی کہیں آپ نے سنا کہ کوئی آواز دے کر یہ کہے کہ ابا اگر نہیں ہے، ابا اگر اجازت نہیں دے رہے، تو اماں سے پوچھ لیجئے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے، مگر ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ بھائی یہی سرکار نے فرمایا میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابل آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا تمہارا باپ علی کیا کہہ رہا ہے۔